آئین کو امینڈ کرنے کے لیے اختیارات دیے جا رہے ہیں. 3 سال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین سے جو مرضی کھلواڑ کر لیں. اس کے بعد اسی کورٹ میں سے مجھے گاڈ فادر تک مجھے کہہ دیا گیا, سسرلین مافیا تک مجھے کہہ دیا گیا. تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے. آپ اندازہ کریں یہ ریمارکس ایک جج ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں پاس کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کو بے وقت کر کے رکھ دیا ہے, حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, کوئی رٹ حکومت کی نہیں رہنے دی. پاکستان کے اندر حکومتیں کس طرح سے اب چلا کریں گی؟ حالانکہ اس قانون کو پاس کیا پارلیمنٹ نے چند دن پہلے, اور اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی. پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو ضرور ایسرٹ کرنا چاہیے. پاکستان نے سروائیو کرنا ہے, پاکستان نے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ, تو پارلیمنٹ کو ایسرٹ کرنا ہوگا. ہم تو 70 سال سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. 1953 میں پہلا فیصلہ آیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت, اور نظریہ ضرورت کیا صرف ڈکٹیٹر کے لیے ہے بھائی؟ اگر مان لیا کہ نظریہ ضرورت ہے کوئی چیز, تو کبھی کسی وزیر اعظم کے لیے بھی کبھی نظریہ ضرورت استعمال ہو جاتا. یہ جو 3 ججز کا جو بینچ ہے, یہ ان 4 ججز کے بینچ کے فیصلے کو مان ہی نہیں رہا, اور جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں یہ فیصلہ نہیں ہے. اور یہ خود جج صاحبان کی زبان میں ون مین شو ہے. تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بن جائے, یعنی چیف جسٹس پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جائے, وزیر دفاع بھی بن جائے, وزیر داخلہ بھی بن جائے, چیف الیکشن کمیشنر بھی بن جائے, اور پارلیمنٹ بھی بن جائے؟ فل کورٹ بنانے میں کیوں پسو پیش کی گئی ہے؟ کیوں ان 3 بینچوں پہ ہی اصرار کیا گیا ہے؟ آج کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے خلاف, انہی کے خلاف چارج شیٹ کا درجہ رکھتا ہے. میرے خلاف آج پورا ملک جانتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا, وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا. پورے ملک میں کنسنسس ہے, اس کا سو موٹو نوٹس لیا آپ نے.